رسول اللہ حدیث شریف میں فرما رہے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کے شبیہ بنا دو۔ اگر وہ کریم ہے تو تم بھی کرم کر کے دکھاؤ، اگر وہ سخی ہے تم بھی سخی بن کے دکھاؤ، اگر وہ معاف کرنے والا ہے تم بھی درگزر کر کے دکھاؤ۔ یہ معنوی شباہت ہیں کہ اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کے شبیہ بنا دو۔ دنیا میں کبھی معنوی شباہت ہوتی ہیں، کبھی چہرے کی ظاہری شباہت ہوتی ہیں۔ جیسے بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بچے کا چہرہ کس کے شبیہ ہیں۔ ددیال والے کبھی کہتے ہیں ہمارے شبیہ ہیں، ننیال والے کہتے ہیں کبھی ہمارے شبیہ ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بچہ اچھی شکل والا ہو تو ہر ایک اپنی طرف نسبت دیتا ہے، اگر اچھی شکل والا نہ ہو تو کہتے ہیں نہیں پہلی دفعہ ہمارے گھرانے میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا روٹین ہے۔ اب یہی سوال جب رسول اللہ مولا علی کو کعبے سے لے کر گھر آئے تو رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ بچے کی شکل کس سے ملتی ہے؟ دنیا کا تو قانون یہ ہے بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والوں سے اس کی شکل و صورت ملتی ہے۔ اب رسول کے لیے یہ معمولی سا سوال گویا مشکل ہو گیا کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر والے کی تو کوئی شکل و صورت ہی نہیں ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں بچے کی شکل و صورت کس سے ملتی ہے؟ رسول خاموش ہیں۔ آواز قدرت آئی، حبیب کہہ دیجئے اس بچے کی آنکھیں عین اللہ ہیں، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، سینہ عضد اللہ ہے، بازو جنب اللہ ہے۔ یہ بچہ سر سے پاؤں تک علی ولی اللہ ہے۔ کے لیے یہ ہے مقام امیر المؤمنین کہ یہ ان کا ہر عمل جو ہے اللہ کے اخلاق کے مطابق ہیں۔ ان کی زبان لسان اللہ کیسے، یعنی یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ نے کل انجیل سے مولا علی کا ذکر سنا، کیونکہ قرآن میں خدا نے کہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہم عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل۔ اے مسلمانوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ذکر تمہیں توریت میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا۔ اب یہ مسلمانوں کا کام ہے ریسرچ کریں، ان کا تو کام ہے اس کو تحریف لے کر آئیں، کیونکہ بائبل کے ہر سال نیا ورژن نکلتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا قرآن کا اپڈیٹڈ ورژن آ گیا ہے؟ نہیں، قرآن تو وہی ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی جملے ہیں جو رسول اللہ پہ نازل ہوئے، مگر توریت انجیل زبور ہر سال ایک نیا ورژن، کبھی کنگ جیمز ورژن بہت پرانا نکلا تھا، کبھی مختلف ورژن نکلتے چلے جاتے ہیں، اس میں تحریف لے کر آتے ہیں، چینجنگ لے کر آتے ہیں، سمپلیفائڈ انگلش کر دیتے ہیں، مگر قرآن کے بارے میں ایسے نہیں ہے۔ اب آئیے، اگرچہ وہ تحریف کرتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی آپ اگر ریسرچ کریں، جیسے ہم دشمنان اہل بیت کو کہتے ہیں چاہے تم جتنا بھی ذکر علی نکال دو، کتابیں تمہاری ہوں گی، ذکر مولا علی کا نظر آئے گا۔ اسی طرح توریت انجیل میں بھی کتاب تمہاری ہوگی، تحریف تمہاری ہوگی، اپڈیٹڈ ورژن تمہارا ہوگا، پھر بھی ذکر محمد و آل محمد نظر آئے گا۔ آئیے انجیل کی ایک آیت، جوان خود جا کر انٹرنیٹ پر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ حوالے آپ کو خود گوگل میں بھی سرچ کر دیں۔ توریت سے میں پڑھ رہا ہوں، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ والی کو نیو ٹیسٹامنٹ، جس کو ہم توریت انجیل بھی کہتے ہیں، اور ایک دوسرا نام بھی ہے عہد جدید، عہد قدیم بھی کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی عہد قدیم یا جس کو توریت کہا جاتا ہے، وہاں ڈیوٹرونومی سے پڑھ رہا ہوں، ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18۔
ڈیوٹرونومی 18:18 حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے. کیا ہے جملے؟ ڈیوٹرونومی میں ارشاد ہوا خدا حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ I will send them a prophet like you. اے موسیٰ میں ایک نبی بھیجوں گا جو تمہارے شبیہ ہوگا، جو تمہارے جیسا ہوگا. اچھا ہم عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آیا ہے وہ کون ہے جو مثل حضرت موسیٰ ہے؟ وہ کہیں گے حضرت موسیٰ کے بعد تو حضرت عیسیٰ ہیں، ہمارے نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ ہیں، وہی شبیہ حضرت موسیٰ ہیں. ہم کہیں گے بے شک حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ بڑے عظیم نبی ہیں، معجزے سے ان کی ولادت ہوئی ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، مگر وہ مثل موسیٰ نہیں ہو سکتے. اچھا آئیے کیا دلیل ہے؟ اس سے پہلے کہ میں دلائل سناؤں، آئیے اسی آیت میں اسی نبی کی صفت کیا بتائی. I will send them a prophet like you. اے موسیٰ میں ایک نبی بھیجوں گا جو تمہارے شبیہ ہوگا. اس کی صفت کیا ہے؟ Everything I will command. اور جو بھی اسے میں حکم دوں گا وہ میرے حکم کے مطابق عمل کرے گا. He will not speak on his own authority. وہ اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرے گا، وہ ہماری مرضی کے مطابق بات کرے گا. اٹھائیے قرآن سورہ نجم میں آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قسم اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا میرا حبیب نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بہکا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا. اے مسلمانوں جان لو ہمارا بھیجا ہوا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وہ ہماری مرضی کے مطابق کہتا ہے. اہل ذوق کے لیے جملہ بدل کر کہوں یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، یہ وہی کہتا ہے جو وہی. قرآن بھی وہی بات کہہ رہا ہے اور توریت بھی وہی کہہ رہی ہے He will not speak on his own authority. وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا. اچھا پھر بھی اگر کوئی عیسائی کہہ دے کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، آئیے دیکھ لیں کیا شباہتیں ان دونوں نبیوں کی ملتی ہیں یا نہیں ملتی. رسول اللہ کی کتنی شباہت ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کی کتنی شباہت ہے موسیٰ کے ساتھ. دیکھیے حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزے کے ساتھ ہوئی اور ان کی ایک میراکلس برتھ جس کو عیسائی کہتے ہیں اور اسلام نے بھی اس کو مانا ہے کہ ان کی معجزے سے پیدائش ہوئی ہے. مگر حضرت موسیٰ کا ولادت بھی معجزے سے نہیں ہوئی، رسول اللہ کی ولادت بھی معجزے سے نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کی دنیا میں کہیں قبر نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں، مگر رسول اللہ کی بھی دنیا میں قبر ہیں، حضرت موسیٰ کی بھی دنیا میں قبر ہیں. اب آئیے تاریخ اسلام کو سامنے رکھیے، تاریخ اسلام میں حدیث سے رسول کو سامنے رکھیے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے. اب وہاں دیکھیے شباہتیں ملاتے چلی جائیے. وہاں حضرت موسیٰ کے پہلے جانشین ان کے چچا زاد بھائی ہارون تھے، یہاں مولا علی کے پہلے جانشین ان کے چچا زاد بھائی علی تھے. وہاں حضرت موسیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت ہارون سے کرائی، یہاں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی مولا علی سے کرائی. وہاں اللہ نے حضرت ہارون کو 3 بیٹے عطا کیے جن کا نام شبیر، مشبر اور مشبر تھا. یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں. اگر ان لفظوں کو عربی میں ترجمہ کریں، شبر کا ترجمہ حسن بنتا ہے، شبیر کا ترجمہ حسین بنتا ہے، مشبر کا ترجمہ محسن بنتا ہے. وہاں حضرت موسیٰ کے آخری جانشین حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں اور غیب کے پردے میں ہیں. یہاں رسول اللہ کے آخری جانشین امام زمانہ آج بھی زندہ ہے اور غیب کے پردے میں ہے. یہ شباہتیں ہیں کہ آج بھی، تبھی تو ہم کہتے ہیں درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے. توجہ تو ہے نا عزیزان محترم؟ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے.
یہ مقام ان ہستیوں کا اگر ریسرچ کی بات ہو، اگر حق طلبی کسی میں آ جائے، کون ہے جو اس ذکر اہل بیت اور پیغام اہل بیت سننے کے بعد اہل بیت کی بات کیوں نہ مانے؟ تبھی تو 8ویں امام نے کیا کہا؟ 8ویں امام نے فرمایا لو عالم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا۔ مولا فرماتے ہیں اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی کا علم ہو جائے، ساری دنیا ہماری اتباع کرنے لگ جائے گی۔ لوگوں کو ہمارے کلام کی، آج کل تو ساری دنیا اہل بیت کی اتباع نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قصوروار، ہم نے اہل بیت کے کلام کی خوبصورتی لوگوں کے کانوں تک پہنچائی ہی نہیں ہے کہ وہ سنیں۔ جب لوگ سنتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے، والد صاحب ہی بتا رہے تھے، اس وقت ہم بھی یو کے میں تھے، ہمارے سامنے ہی چشمدید گواہ ہیں، والد صاحب بھی اکثر ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جب وہ شخص ایک مومن تھے، ابھی مومن ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، کوئی اپنا چودھری صاحب ان کا نام ہے، تو وہاں پہ ہم بھی برمنگھم کے قریب ایک شہر تھا یو کے میں، ولورہمپٹن، تو وہاں وہ بھی آئے، تو ان کو والد صاحب نے سارے مختلف ریفرنسز دکھائے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، پاک بی بی سیدہ کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ شخص وہ مومن ہونے سے پہلے ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، ولایت کو قبول نہیں کیا تھا، پوری رات بیٹھے رہے، جاگتے رہے اور پوری رات اپنے زانوں پر مارتے رہے۔ عجیب ہے کہ اہل بیت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور ہمیں پتہ تک ہی نہیں ہے ہم کس کھاتے کے مسلمان ہیں۔ اور جب فجر کی اذان ہوئی، انہوں نے اعلان کیا اشہد ان علی ولی اللہ، اب میں ولایت کے دائرے میں آ چکا ہوں۔ یعنی اور خصوصاً یہ جو لوگ 50-60 سال کے بعد جن کو ہدایت ملتی ہے، 30 سال کے بعد بہت روتے ہیں اور ان کو قیمت ہوتی ہے۔ ہم کو تو آنکھ کھلی بچپنے میں ذکر علی اور حسین ہم نے سنا ہے، ہم نے تو گود میں یہ چیز ہمیں مل گئی ہے، ہم کو تو جسے کہا جائے فری میں یہ چیز مل گئی ہے، تو کبھی کبھار اس کی اہمیت کا معلوم نہیں ہوتا۔ وہ جو نئے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کہاں پہنچ گئے ہم، در بدر کہاں کی ٹھوکریں کھا کھا کر آخر اس در پر پہنچے ہیں۔ یقین جانیے خدا کا احسان ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس گھر میں بچپنے سے علی اور بطول کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور ہماری زندگی اور فرش عزا کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پر آئیں، اپنے ایمان کو بہتر بنائیں۔ عنوان گفتگو کیا چل رہا ہے؟ ولایت اور عبودیت۔ اس سے پہلے کہ میں اندر جاؤں، چلیے کل کی جو گفتگو تھی، کل کا ایک سوال تھا جو ہم نے دوستان سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی سوال کی تیاری کر کے آیا ہے پہلے وہ جواب بتلا دے، تاکہ ہم آج کا، اگرچہ مجھے لگ رہا ہے میں آج کا گفٹ بھول کے آیا ہوں، چلیے کل آؤں گا، کل آج کا گفٹ بھی دے دوں گا اور آج جو سوال کیا جائے گا اس کا بھی گفٹ کل ہی دے دوں گا، دونوں گفٹ آپ کو ساتھ ہی ملیں گے۔ تو ابھی کوئی ہے جس نے تیاری کی ہو اور جواب تیار کر کے لایا ہو؟ کوئی جوان، ایک جوان تو ہمیں ملے تھے، ہم سے مدد بھی مانگ رہے تھے، سوال ہی بھول گئے ہیں، یہ تو اچھا نہیں، میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں مگر پہلے ہم چاہتے ہیں جواب لے لیں۔ چلیں، سوال یہی تھا کہ پاک بی بی سیدہ جب حق لینے گئی تھیں تو کہا گیا کہ ایک حدیث پڑھی گئی کہ رسول اللہ کے جو ہیں ہم نبیوں کے ورثہ ہم نہیں چھوڑ کے جاتے، تو پاک بی بی نے چند آیتیں پڑھی تھیں، وہ آیتیں کون سی تھیں اور پھر ان آیتوں سے رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ایک سوال کے 2 حصے تھے، اے اور بی، تو اب دیکھتے ہیں کس نے جواب کی تیاری کی ہے۔ ہاں، یہ تو آپ کا جواب صحیح ہے، ہم وہی آیت کے پیچھے ہیں، کیا تھی، کیا آیت انہوں نے پڑھی ہے، تو اسی لیے ہم نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا۔ ہم جب یورپ میں اور بتاتے ہیں لوگوں کو تو ماشاءاللہ سے وہاں کے لوگ لگ رہا ہے آپ لوگوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں، تو وہاں کا مجمع بھی کم ہوتا ہے، مگر 8-10 لوگ آ ہی جاتے ہیں جواب تیار کر کے۔ تو شاید مسئلہ یہی تھی کہ میں گفٹ ساتھ میں نہ لے جاؤں، بھول جاؤں، کیونکہ شاید کوئی تیاری کر کے ہی نہیں آیا، مولا نے وہ گفٹ ہی بھلوا دیا کہ میں جی جی ہاں جی جی ہاں صحیح ہے، آپ کا جواب صحیح ہے، ہم آیت کے پیچھے تھے کہ ایک دن پہلے ہم نے بتایا تھا، اور پھر دوسرا حصہ اس کا آپ کو ماشاءاللہ صحیح جواب ہے، دونوں جواب ہیں۔ اللہم صلی علی
کل کی مجلس میں آپ تھے؟ کل کی مجلس میں آپ تھے؟ چلیے ماشاءاللہ، چلیے ہمیں حوصلہ افزائی ہوئی، مومنوں کو بھی ہوئی. مجھے تو بڑا ڈسپوائنٹمنٹ ہو رہا تھا کہ بھائی اتنے سے مجمع میں ایک بندہ بھی تیاری کر کے نہیں آیا. تو چلیے ایک مومن نے، انشاءاللہ آپ کا گفٹ محفوظ ہے، آپ کا انعام کل آپ کو مل جائے گا، تو انشاءاللہ کل بھی آپ نہ بھول لیجیے گا. چلو آج کا ایک سوال میں آپ کے سامنے بھیج دیتا ہوں. تو جوان ہے ماشاءاللہ سے اکثریت، اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ جوان اس کا جواب دیں. تو اس پہ یہ نہ ہو کہ مجلس سنتے جاتے ہیں، کیونکہ سوشل جو اجتماعی حافظہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. جب میں 200 لوگوں میں بات کرتا ہوں تو 200 لوگوں میں سے جو ہماری باتیں ذہن میں رہتی ہیں وہ بہت کم رہتی ہیں، مگر یہ کہ آپ جا کے خود ریسرچ کریں، وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. تو آج کا سوال یہ ہے کہ کل دوستان ولایت کے متعلق 5 آیتیں لے کر آئیں جو قرآن مجید میں ہیں. 5 آیتیں ولایت کے متعلق. ایک ہنٹ بھی دے دیتا ہوں کہ 3 آیتیں جو ہیں اس میں 3 آیتیں غدیر خم کے متعلق ہیں، ایک آیت اس میں نماز کے متعلق ہے، ایک آیت اولی الامر کے متعلق ہے. اس سے آسان ہنٹ تو میں نہیں دے سکتا. اب سارے مومن صبح شام ذکر علی سنتے ہیں، تو 3 آیتیں غدیر کے متعلق، ایک نماز کے متعلق، ایک اولی الامر کے متعلق. مگر اس کی کوشش کریں عربی بھی ساتھ میں جوان یاد کر کے آئیں اور اس کا ترجمہ بتا دیں. تو کل کا سوال اور کل کا انعام بھی، اور ہمارے دوست کا بھی انعام محفوظ ہے، اور کل دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے، ان کا انعام بھی محفوظ ہے. صلوات محمد و آل محمد کی ذات. اب آئیے عنوان گفتگو کی طرف چلیں کہ ولایت اور عبودیت کے متعلق ہماری گفتگو تھی. ہم چاہتے ہیں مولا کی ولایت حاصل کریں، اور یہ ولایت ہم کو عبد بنا دے گی، ہم کو غلام بنا دے گی. مقصد زندگی میں آنا یہی تھا کہ ہم عبد بنیں، ہمیں عابد بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا. سب سے بڑا عابد تو شیطان تھا، جس کی کتنی عبادتیں تھیں. 6000 سال عبادت اس نے کی، 2000 سال کا ایک سجدہ تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ 6000 سال دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے تھے، یعنی اس 6000 سال کو ملٹیپلائی بائی 1000 کر دیں، یہ شیطان کی عبادت کی عمر تھی. مگر شیطان عابد تو بن گیا مگر عابد نہ بن سکا. عابد اور عابد میں ایک الف کا فرق ہے، مگر عابد وہ ہے جو ورشپر ہے، جو عبادت کرتا ہے. عابد وہ ہے جو غلام ہے، جو بندگی کرتا ہے. ہمیں بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے، خدائی ہمارے زمرے میں نہیں، بڑھاپن ہمارے حصے میں نہیں ہے. ہمیں تو جتنا نیچے ہونا ہے، ہمیں معراج چاہیے تو عبد بننا پڑے گا. ابھی عبد کیسے مقام عبدیت ہمیں ملے گا؟ کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹیں ہیں؟ ایک نوجوان آیا، نوجوان نے کہا دیکھیے کبھی کبھار ہم اہل بیت کے بارے میں اپنی زندگی میں کبھی کبھار اس طرح کی نیگیٹیوٹی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. ماڈرن سائیکولوجی میں بھی اس کا بڑا تفصیلاً گفتگو ہے کہ کیوں انسان، دیکھیے 1980s میں ایک نئی فیلڈ آئی ماڈرن سائیکولوجی میں، PNI سائیکو نیورو امیونولوجی. PNI سائیکو نیورو امیونولوجی. یہ کیا ہے؟ یہ 3 فیلڈوں کو ملا کر ایک فیلڈ بنا دی گئی. سائیکو اسٹینڈ فار سائیکولوجی یعنی علم نفسیات، نیورو اسٹینڈ فار نروس سسٹم یعنی اعصابی نظام، اور نیورو امیونولوجی اسٹینڈ فار امیونٹی سسٹم یعنی آپ کا نظام دفاعی. یعنی کہا کہ جب انسان برا سوچ رہا ہوتا ہے اس کا نظام دفاعی بھی کمزور ہو جاتا ہے. جو نیگیٹو تھنکر ہوتا ہے وہ جلدی بیمار بھی ہو جاتا ہے. جو نیگیٹو تھنکر ہوتا ہے زندگی میں طلاقیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. نیگیٹو تھنکر ہوتا ہے لوگوں سے لڑ پڑتا ہے. نیگیٹو تھنکر ہوتا ہے لوگوں سے جھڑک جاتا ہے، لوگوں سے لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو یعنی یہ سائیکولوجی ماڈرن بتا رہی ہے اگر خوشی کی زندگی چاہیے تو مثبت سوچا کرو، اچھا سوچا کرو، ہر برے حادثے میں سے بھی کچھ پازیٹیوٹی نکالا کرو. تبھی تو حدیث رسول نے کیا فرمایا؟ حسن الظن راحت القلب وسلامت الدین. جو انسان پازیٹیو سوچتا ہے اس کا دین بھی سلامت رہتا ہے، اس کا دل بھی خوش رہتا ہے. حسن الظن راحت القلب والسلامت الدین. آپ کا دین سلامت رہے گا اگر اچھا سوچیں گے. تو اب ہم چاہتے ہیں اچھا سوچیں. اب کیسے اچھا سوچیں؟ اچھا سوچنے کا کیا طریقہ ہے؟ مگر یاد رکھیے بعض جگہ، اس سے پہلے کہ میں حسن ظن کی گفتگو کروں، میں بریکٹ کھول کر ایک اور طرف جاؤں گا، اور ٹائم ملا تو واپس آؤں گا، نہیں تو انشاءاللہ کل ہی واپس آئیں گے. اور بعض جگہ ہمیں پازیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. وہ کون سی جگہ؟ جیسے اپنے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچنا چاہیے،
اپنے بارے میں اگر میں اچھا سوچوں گا میں تو ترقی نہیں کروں گا. میں کہوں میں بہت اچھا اوریٹر ہوں, میں ترقی نہیں کروں گا. میں کہوں میں بہت اچھا رائٹر ہوں, میں ترقی نہیں کروں گا. میں کہوں میری عبادتوں کا کیا کہنا, میں ترقی نہیں کروں گا. بلکہ آپ دیکھیے جب چوتھے امام سے کہتے تھے آپ کتنی عبادتیں کرتے ہیں, وہ کون تھے؟ وہ زین العابدین تھے. انہیں کہا جاتا تھا مولا اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ پیشانی پہ نشان ہو گیا ہے, اور چند مہینوں کے بعد وہ نشان اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا. وہی نشان گھٹنے اور پاؤں میں امام کا ہو جاتا تھا, وہ بھی کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا. وہ امام کی عبادت, وہ زین العابدین, وہ سید الساجدین. کہا مولا بس کیجئے. کہا تم نے نہیں دیکھی میرے جد علی کی عبادت کیسی تھی. یعنی انسان جب اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا تو وہ نفس کو ہمیشہ ملامت کرو. نفس لوامہ جسے کہتے ہیں, نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے. نفس لوامہ کون سا ہے؟ جو اندر سے آپ کو ضمیر کھول رہا ہوتا ہے, تم نے کیا کر دیا, ارے کیا کر دیا. اگر یہ مر جائے انسان کبھی پروگریس نہیں کرے گا. اس وقت یہ اگر مر جائے اس وقت لاکھ ممبروں پہ تقریر سنے گا, کوئی اثر نہیں ہوگا. کیونکہ فرمایا من لم یکن واعظ من نفسی, جس کا اندر سے کوئی واعظ نہیں ہوتا تو باہر سے کوئی واعظ اس پر اثر نہیں کرنے والا. پہلے اندر سے واعظ ہو, پہلے اندر سے کوئی نصیحت کرنے والا ہو. انر وائس کو انسان بیدار کرے, اندرونی آواز کو بیدار کرے. ایک جوان آیا کہنے لگا قبلہ میں انشاءاللہ شادی کر لوں گا امام زمانہ کا ظہور تھوڑا نزدیک ہو جائے. انہوں نے پوچھا کیا مذاق کر رہے ہو, تمہاری شادی سے مولا کے ظہور کا کیا تعلق؟ کہا آپ ہی تو علماء پڑھتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے, ایک گناہ کے نتیجے میں ظہور مولا ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے. جوان سمجھتا ہے میں بند کمرے میں گناہ کر رہا ہوں, یہ سمجھتا ہے میرے گناہ کا کوئی اثر نہیں ہے. قرآن کی آواز آئی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے جوان تو جو اکیلا تنہائی میں پرسنل گناہ کر رہا ہے اس کا اثر دریاؤں میں مچھلیوں پر بھی ہو رہا ہے, ریگستانوں میں صحراؤں پر بھی ہو رہا ہے. انسان سمجھ رہا ہے یہ میرا پرسنل گناہ ہے, اس پرسنل گناہ کے اثرات ہیں. سوشل گناہ کے تو بے شک اثرات ہیں. سوشل گناہ, بے حجابی ایک سوشل گناہ ہے, نامحرموں سے منگل ہونا ایک سوشل گناہ ہے, شادی میں گناہ کرنا ایک سوشل گناہ ہے, شادی میں حرام کرنا ایک سوشل گناہ ہے. ہم اگر سوشل گناہ تو کرتے ہیں مگر ہم جانتے نہیں ہمارے پرسنل گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے. تو نوجوان نے کہا قبلہ میں شادی کر لوں گا تو کچھ کم گناہ کروں گا, جب کچھ کم گناہ کروں گا تو مولا کا ظہور کچھ قریب ہوتا چلا جائے گا. عجیب ہے کیا ہماری خوشیوں میں اس امام زمانہ کا شعر ہے یا نہیں؟ جب بیٹا مرا تو امام سے ہم نے آ کے دعائیں مانگی, جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم نے آ کے دعا مانگی, باپ والدین کسی کا بیمار ہو گئے تو ہم نے دعا مانگی. خوشی میں مولا کا کیا شعر ہے؟ خوشی میں مولا کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے ہم بڑوں بڑوں کو بلاتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا ہمت ہے اپنا شادی کارڈ امام زمانہ کو دے دیں کہ مولا آپ ہمارے گھر میں شادی پہ آ جائیں؟ کیا امام اس شادی میں آئیں گے جس میں گناہ ہوتے ہیں, جس میں گانا ہوتا ہے, جس میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے, جس میں کھانے میں اسراف ہوتا ہے, جس میں نامحرم میک اپ کے ساتھ دلہن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کزن ہو چاہے کوئی بھی ہو, نامحرم ہوتا ہے, وہ بھی میک اپ کے ساتھ دلہن کو دیکھنے ہوئے آتے ہیں, منہ دیکھتے ہیں دلہن کا. یہ اگر گناہ جس شادی میں ہوتے ہیں وہاں یوسف زہرا نہیں آئیں گے. بڑوں کو اپنی شادی میں بلاتے ہو, کبھی سب سے بڑے کائنات کے امام زمانہ کو بلا کے دیکھو. وہ تو کائنات کے سب سے بڑے ہیں. فلاں بڑے کو بلائیں, فلاں بڑے کو بلائیں, فلاں منسٹر کو, فلاں جنرل کو, فلاں کرنل کو, فلاں کزن کو, فلاں دوست کو. سب سے بڑے امام زمانہ کب آئیں گے اس شادی میں جس شادی میں حرام نہ ہو. اب والدین سے اکثر ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں, ہم پریشانی مشکلات میں مبتلا ہیں, ہمارے والدین شادی نہیں کراتے ہیں. ہم ان سے اکثر کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کی شادی کیوں نہیں کراتے؟ وہ کہتے ہیں قبلہ ہمارا بچہ اچھا ہے, کچھ نہیں وغیرہ وغیرہ اپنے بہانے کرتے ہیں. ہم ان سے جواب میں اکثر کہتے ہیں آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹی حضرت یوسف کے برابر تو نہیں ہے. حضرت یوسف کے بارے میں قرآن کی آواز آئی, یوسف کو زلیخا نے 7 کمروں سے گزارا ہے. 7 کمروں سے یوسف گزرتے ہوئے آئے اور ان 7 کمروں میں بری گندی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور آخری کمرے میں زلیخا انتظار کر رہی تھی. حضرت یوسف جب ان 7 کمروں سے گزرے ہیں, قرآن کے جملے ہیں لولا ان رأى برہان ربہ, اگر یوسف معصوم نہ ہوتے, اگر یوسف باطن گناہ کو نہ دیکھتے, اگر یوسف کو ہم عصمت کا مقام نہ دیتے, یوسف جیسے نبی زنا جیسے گناہ میں گر جاتے. یہ وہ کون سے؟ وہ نبی. اور وہ تصویریں جو حضرت یوسف کو دکھائی گئی, ہمارا بچہ صبح شام موبائل میں دیکھ رہا ہوتا ہے, ہمارا بچہ ٹی وی میڈیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے.
ماحول دجالی ہے، یہ وہ ماحول ہیں جس میں طوفان بے حیائی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا، یقین جانیے قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ حدیث میں آواز آئی قیامت کے دن میں نیک ماں باپ کو لایا جائے گا، آواز آئے گی خدا کہے گا انہیں جہنم میں ڈال دو، والدین پریشان، فرشتے پریشان ہو جائیں گے، یہ تو نیک والدین تھے، یہ تو نیک بندہ تھا، نماز شب پڑھتا تھا، خمس و زکوٰۃ دیتا تھا، زیارت اور حج پہ جایا کرتا تھا، مجلس میں منبر کے پاس رہتا تھا، یہ مومنہ حجاب کرتی تھی، یہ مومنہ نماز نہیں ترک کرتی تھی، آپ اس کو جہنم میں ڈالنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا کی آواز آئے گی ہاں خود ماں باپ تو نیک تھے مگر یہ توجہ نہیں کرتے تھے، اس کی بیٹی کہاں بازار میں پھر رہی ہے، اس کی بیٹی کہاں نامحرم سے چیٹنگ کر رہی ہے، اس کا بیٹا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کا بیٹا کیا کما رہا ہے، اس کے دوست کون ہیں، اس کی ہر چیز کی فکر ہوگی مگر دین کی فکر نہیں ہوگی، اور جو گناہ بیٹے اور بیٹی نے کیے اس کی ایک کاپی بنا کر ماں باپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی، ان کے اعمال نامے میں اس کی ایک کاپی ادھر آئے گی، ارے میں نے تو نہیں کیا، تو نے نہیں کیا، تیرے بیٹے نے کیا، تمہارے پاس ٹائم تھا، پیسے تھے، فراہم تھے معاملات، مگر تم نے اپنے بچی کی شادی نہیں کرائی۔ سیلف کریٹڈ پرابلم ہے ہمارے پاس، ہم نے مسائل خود بنا دیے ہیں کہ شادی میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے خود ساختہ مسائل ہیں جس میں ہم خود ہی پھنس رہے ہوتے ہیں۔ تبھی تو دیکھیے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بچائیں، اگر خصوصاً اس دوران میں جس میں فرمایا آخری زمانے میں ایمان کو بچانا ایسے ہے جیسے انگارے کو ہاتھ میں اٹھا کے رکھنا ہے، جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں اٹھانا کتنا مشکل ہے، اس آخری زمانے میں ایمان بچانا ایسا مشکل ہے۔ اگر ہم چاہتے اپنے بچوں کو بچائیں، ہماری ذمہ داری یہی ہے پہلے ایام عزا کے بعد ضرور ان کی شادیوں کا بندوبست کریں۔ اور آپ دیکھیے ایک ہمارے استاد سے کہنے لگے، انہیں کسی لڑکی نے فون کیا، کہا آپ رشتوں کا، لڑکوں کے رشتوں کو جانتے ہیں، لڑکیوں کو جانتے ہیں، شادیاں کراتے ہیں، ہماری انفارمیشن یہ ہے، میری پروفائل لے لیں، آپ کے نگاہوں میں کوئی اچھا لڑکا ملے تو مجھے بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا میری عمر 35 سال ہے۔ مولانا صاحب نے کہا اور یہ بہت نیکی کا کام ہے، خصوصاً ہر محلے میں بزرگ کچھ ہوتے ہیں، خواتین بزرگ، بوڑھی خواتین یا بوڑھے مرد جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے میچ میکنگ، اور یہ معمولی کام اس کو نہ سمجھیے، بہت ثواب کا کام ہے، چاہے لوگ تنگ بھی کریں، چاہے پریشانی بھی حاصل ہو، مگر اس کام کو نہ چھوڑے، کیونکہ حدیث میں جو شخص یہ کام کرتا ہے، لڑکا لڑکی کی شادیاں کرا دیتا ہے، قیامت کے دن جب لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اس کو خدا سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ یہ شخص جو جوانوں کی شادیاں کراتا تھا ان کا ایمان بچاتا تھا۔ اب یہ لڑکی نے کہا میری ایج 35 سال ہے، عالم دین نے کہا میری لسٹ میں لڑکے لڑکیاں ہیں 25 سال والے، 26 27 والے، میکسیمم 30 والے لڑکے لڑکیاں ہیں، 35 والے نہیں ہیں۔ بیٹی تم اس وقت کہاں تھی جب 18 کی تھی، جب 20 کی تھی، جب 24 کی تھی؟ یہ فون پہ رونے لگی اور روتے روتے اس نے ماں باپ کو ٹھیک ٹھاک گالیاں سنائیں، اللہ برباد کرے میری ماں کو، اللہ تباہ کرے میرے باپ کو۔ کہا باپ کو کیوں گالی دے رہی ہے بیٹی؟ کہا کہ آپ جانتے نہیں انہوں نے میری زندگی تباہ کی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے میٹرک کی، میرے گریڈز اچھے تھے، ماں باپ نے کہا تم پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ مجھے بیچلر میں ڈال دیا، 2-4 سال بیچلر کے لگ گئے، پھر مجھے کہا کہ تم یہ شروع کر لو، وہ ڈپلوما کر دو، وہ کام کر لو، پھر ماسٹرز میں لگا دیا، اور اچھے رشتے آئیں گے۔ جب کوئی رشتہ آتا تھا کہتے تھے یہ تو ہماری ماسٹرز والی بچی ہے، رشتہ تو میٹرک یا بیچلر والا ہے، وہ نیچے ہے ہم سے۔ جو رشتہ آتا تھا کبھی کہتے تھے یہ پیسے والا نہیں ہے، کبھی کہتے تھے یہ ویسا ہے، یہ زیادہ لمبا ہے، یہ زیادہ چھوٹا ہے، اپنے مختلف بہانے کرتے 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 میرے سارے ریجیکٹ کرتے گئے۔ اب میری عمر بڑھ گئی ہے، اب کوئی صحیح رشتہ نہیں آتا ہے تو بہت خراب رشتہ آتا ہے۔ جب اچھے رشتے آتے تھے عمر میں اس وقت ماں باپ نے میری شادی نہیں کرائی، قیامت کے دن وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا وہ اپنے ماں باپ کا گریبان تھام کے کہیں گی بے ای ذنب قتلت، اے باپ اے ماں تو نے مجھے کس جرم میں دفن کیا تھا۔ یہ بچیاں بھی قیامت کے دن ماں باپ کے گریبان تھام کے کہیں گی بے ای ذنب قتلت، وہ تو جسموں کو دفن کرتے تھے، تم نے جذبات کو دفن کر دیا تھا۔ اور یہ جرم ہے، یہ ماں باپ کا جرم ہے، خواہ مخواہ شادی میں رکاوٹیں ایجاد کرنا، خواہ مخواہ رسم و رواج کی وجہ سے شادی کو مہنگا کرنا، شادی میں مسائل ایجاد کرنا۔ اور یہ جرم میں والدین بھی شریک ہے، دونوں کے، لڑکا لڑکی کی۔ وہ لڑکی پہلے 3 ٹائم کی غذا اپنے باپ کے گھر میں کھاتی تھی، اب آگے 3 ٹائم کی کھانا ادھر کھائے گی۔ ہاں ایجوکیشن چلتی ہے تو چلتی رہے، کالج چل رہا ہے تو چلتا رہے، یونیورسٹی چل رہی ہے تو چلتی رہے، اس میں کون سی رکاوٹ ہے کہ پڑھ لے گی پھر شادی کرے گی؟ یہ بہت بڑی، آپ خود دیکھ لیں، میں کیا بتاؤں، یونیورسٹی کیسز آپ کے سامنے ہیں، ابھی اخبار بھری ہوئی ہیں یونیورسٹی کیسز سے، کیا معاملات ہیں۔
یہاں یہ وہ دور فتن ہے، نہ سید کی بیٹی محفوظ ہے، نہ غیر سید کی بیٹی محفوظ ہے، نہ عالم کی بیٹی محفوظ ہے، نہ غیر عالم کی بیٹی محفوظ ہے، نہ شہر والے کی بیٹی محفوظ ہے، نہ گاؤں والے کی بیٹی محفوظ ہے، سب کی بیٹیاں خطرے میں ہیں۔ ماحول جب بنتا ہے برا تو سید کی بیٹی بھی بے راہ روی کی طرف چلی جاتی ہے، عالم کی بیٹی بھی بے راہ روی کی طرف چلی جاتی ہے۔ انوائرمنٹ بہت افیکٹ ہے۔ آپ کا بیٹا نوح کے بیٹے سے تو زیادہ نہیں نا، نبی کا بیٹا جب بگڑ گیا ہماری بیٹے بیٹی کہاں سے بچیں گے؟ نبی کا بیٹا جب قابیل بن گیا آدم کا، ہماری بیٹی بیٹی کہاں سے بچیں گے؟ آپ کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے، انوائرمنٹ بہت خطرناک ہے اس دور میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، حضور پاک کی حدیث سن لیجئے، کیا فرمایا صادق مرسل نے، گویا اس دور کو رسول اللہ دیکھ رہے تھے، گویا 2023 کے لیے رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کواری لڑکیاں، باکرہ لڑکیاں، ورجن گرلز، باکرہ لڑکیوں، کواری لڑکیوں کی مثال اس پھل کی طرح ہے جو درخت میں لٹکا ہوا ہے اور تیار ہے، اب اسے توڑنے کا وقت ہے۔ اگر تم اس پھل کو نہیں توڑو گے تو گرم ہوا اسے برباد کر دے گی، سورج کی روشنی اسے برباد کر دے گی۔ پھر سچے رسول فرماتے ہیں، اے عاشق رسول سن، رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر اپنی بیٹیوں کی وقت پہ شادی نہیں کراؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری بیٹیاں فحشا کی طرف جائیں گی، بے راہ روی کی طرف جائیں گی۔ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، فرمایا اگر وقت پہ شادی نہیں کراؤ گی تمہاری بیٹیاں فحشا کی طرف جائیں گی۔ پھر رسول نے پروف دی، رسول نے ریزن دیا، رسول نے کہا تمہاری بیٹیاں بھی انسان ہیں، ان میں جذبات رکھے ہوئے ہیں۔ انسان میں جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، اور شیطان انہی جذبات سے مس گائیڈ کرتا ہے، انہی جذبات سے مس یوز کرتا ہے۔ ہم نے سنت نبی کو آفت کیوں بنا دیا ہے؟ جو سنت نبی تھی اس کو ہم نے آفت بنا دیا، اس کو مشکل کر دیا، اور یہ شیطانی نظام ہے کہ زنا آسان ہو جائے شادی مشکل ہو جائے، اور وہی ہے اس دور میں زنا آسان ہے شادی مشکل کیوں ہے؟ ہم نے الٹا کیا ہے، جو شریعت نے کہا ہے، کہا کہ طلاق مشکل ہے شادی آسان ہے، ہم نے طلاق آسان کر دی شادی مشکل کر دی، زنا آسان کر دیا شادی مشکل کر دی، اور یہی وجہ ہے سوسائٹی ڈسٹروائے ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں آخری زمانے کے بچے۔ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آخری زمانے کے بچوں کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا آخری زمانے کے بچے اور ان کے ماں باپ۔ پوچھا راوی نے مولا کیا ہوگا آخری زمانے کے ماں باپ اور ان کے بچے کیا کریں گے؟ فرمایا ان ماں باپ کو ذکر، عجیب ہے حدیث، انسان کو دل ہلا دینے والی حدیث ہے، انسان کا بدن کانپ جاتا ہے، کان پکڑ لیتا ہے انسان اس حدیث کو سن کے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آخری زمانے کے ماں باپ جن کی بیٹوں اور بیٹیوں کی دنیا کی ہر فکر ہوگی کہ چھوٹا بچہ اسکول بیگ کون سا لے کر جا رہا ہے، اس کی ڈریسنگ کیسی ہے، اس کا ربڑ اور شارپنر کیسا ہے، اس کی پینسل کیسی ہے، اس کا ٹیچر کیسا ہے، اس کے گریڈز کیسے ہیں، اس کے مارکس کیسے ہیں، اس کی صحت کیسی ہے، اس کا قد کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے نیوٹریشن کیسے ہیں، اس کی دنیا کی ہر شے کی وہ فکر کریں گے، مگر انہیں آخرت کی فکر نہیں ہوگی کہ بچہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، بچہ نیکی کرتا ہے یا نہیں کرتا، بچہ بد اخلاق ہو گیا ہے یا نہیں، بیٹی کیا کر رہی ہے، بیٹی کے دوست کون ہیں، بیٹیوں کے نامحرموں کے ساتھ تعلقات ہیں یا نہیں ہے، یعنی ان کی دنیا کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کرنے کے بعد وہ لوگ، اے مسلمان سن، اے عاشق نبی سن، اے رسول اللہ کے عشق میں رونے والے، اے رسول کو یاد کرنے والے، اے نواسے رسول کے لیے فرش عزا پہ رونے والے مسلمان، رسول کہہ رہے ہیں وہ شخص جنہیں اپنے بچوں کی دنیا کی فکر ہے مگر آخرت کی فکر نہیں، وہ اپنے عمل سے مجھ رسول پہ تبرہ کر رہے ہیں اور میں بھی ان سے تبرہ کر رہا ہوں۔ کیا کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ نبی کے بارے میں ایسا کوئی خیال بھی نہیں آ سکتا؟ اور رسول نے بھی جس سے تبرہ کیا اس کی کہاں سے شفاعت ہوئے گی، وہ کہاں سے اچھا بنے گا؟ رسول نے جب اس کو خود سے دور کر دیا، جسے رسول نے لعنت بھیج دی، ملعون کہا، تو اس کی کیا انجام ہوگا؟ اگر ہم چاہتے ہیں دو چیزیں یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی دو چیزوں کو ٹھیک کر دیا، ایک ان کی شادی کا مسئلہ اگر نصف ایمان ان کا بچ جائے، دوسرا ان کی نماز کا مسئلہ اگر ٹھیک ہو جائے، یعنی وہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، یہ دو چیزیں اگر بچوں کی ٹھیک ہو جائیں، یقین جانیے بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ولی خدا بن سکتے ہیں۔ ان کی شادی کا مسئلہ حل کر دیں تاکہ وہ بے راہ روی کی طرف نہ جائیں، اور ان کی نماز کا مسئلہ حل کر دیں۔ نماز وہ شے ہے جو آپ کو امام زمانہ سے قریب کرے گی، آپ کو ولایت کی طرف لے کر جائے گی۔ رسول اللہ کے پاس اب شادی کا مسئلہ والدین نے خود ٹھیک کرنا ہے،
نماز کو نوجوان نے خود ہی اس مسئلے پر کام کرنا ہے. ایک والدین کی ذمہ داری ہے, ایک جوان کی خود ذمہ داری ہے. اب دیکھیے نماز کے بارے میں رسول اللہ کے پاس ایک خاتون چلاتی ہوئی چیختی آئی, یا رسول اللہ میری توبہ کیسے ہوگی, کیا میری توبہ ہوگی؟ کہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھ سے بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں. پہلے تو میں نے حرام گناہ کیا, زنا جیسا گناہ کبیرہ کر دیا. پھر جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو میں نے, جو حرام کا بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے سرکے میں ڈال دیا, لوگوں سے ڈر کے کیا کروں, اور وہ بچہ سرکے میں جل کے کئی دن رہا, وہ بچہ گل گیا سرکے میں ایسڈ کی وجہ سے. پھر وہ سرکہ میں نے لوگوں کو بیچ دیا, لوگوں کو حرام کھلایا. یا رسول اللہ ایک کے بعد دوسرا میں نے گناہ کیا, زنا کیا, قتل کیا, حرام لوگوں کو کھلایا. یا رسول اللہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی. رسول نے فرمایا اس سے پہلے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں, تمہیں بتاؤں کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا ہے. سنیں مسلمان, جیسے ایک حکیم ڈائگنوز کرتا ہے تمہاری کینسر کی وجہ کیا ہے, تم نے زیادہ یہ چیزیں کھا لی ہیں, تمہاری ڈائبٹیز کی وجہ کیا ہے, تمہارے ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا ہے, یہ کولیسٹرول بڑھ گیا ہے. اب رسول جو نفسوں کی بیماریوں کے حکیم ہیں, جو نفسوں کی بیماریوں کے طبیب ہیں, رسول کہہ رہے ہیں خاتون اس سے پہلے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری توبہ ہوگی نہیں ہوگی, کیسے ہوگی, وہ بات کا معاملہ ہے, پہلے بتاؤں تم نے یہ گناہ کیے کیوں تھے. کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے وجہ کیا تھی. اب یہ جملہ ہمارے کام کا ہے. رسول اللہ مسلمانوں کو بتلا رہے ہیں کہ اس خاتون کی گناہ کا سبب کیا تھا کہ ہم بھی وہ کام نہ کریں. اتنے بڑے گناہ کیوں کیے تھے, اس کی وجہ کیا تھی. ہم سمجھیں گے پتہ نہیں اس نے سور کھا لیا تھا, پتہ نہیں اس نے شراب پی لی تھی. نہیں, رسول نے فرمایا انی ظننت انکی ترکتی صلاۃ العصر, تو نے اتنے جو گناہ کیے فلاں موقع پر تو نے نماز عصر کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا. ایک نماز عصر کو چھوڑا, اتنے گناہ اس نے کر دیے. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز ہی تو تمہیں فحشاء اور برائی اور منکر سے روکتی ہے. اگر نماز گئی تو ہر شے گئی. جوان کی دو مسئلے آپ والدین حل کر دیجئے, دونوں آپ نماز کو تربیت کے ذریعے سے حل کریں اور شادی کا مسئلہ ارینجمنٹ کے ذریعے سے حل کریں کہ شادی کی ان کو بتلائیں کہ وقت پر شادی کرنے کے کیا فوائد ہیں اور اس سنت نبی کو صحیح طرح سے عام کریں, حرام اس میں نہ ہو. اب دیکھیے نماز اگر امام کا تقرب چاہیے, نماز مولا جس سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کئی لوگوں سے مولا نے کہا ہے کسی سے یہ کام کرو, سب سے زیادہ جس چیز پر 12ویں امام نے جن سے بھی زیارت ہوئی ہے مولا نے ایمفسائز کی ہے وہ نماز ہے. نماز ہے. وہ نوجوان میڈیکل پڑھ رہا تھا, میڈیسن کا آخری سال کا پرچہ تھا, اس کا باپ کسان تھا, خون پسینے کی کمائی سے پیسے کماتا تھا, بچے کو اس نے یونیورسٹی میں داخلہ کرایا, آخری سال کا پرچہ تھا. یہ جا رہا تھا اپنے ہاسٹل سے اپنے اس ایگزام کی جگہ پر جہاں پہ امتحان ایگزامینیشن ہال تھا ادھر جا رہا تھا. دسمبر نومبر کا مہینہ تھا, سردیاں تھی, بارش اور برف ہو رہی تھی. برف کی وجہ سے بس خراب ہو گئی اور بس رک گئی, اور جب بس رکی بس والے اس نے کہا جلدی چلاؤ میرا امتحان ہے 1 گھنٹے میں. کہا 1 گھنٹے میں تو ہم نہیں پہنچیں گے, ابھی امدادی کوئی گاڑی آئے گی 2 گھنٹے اسے لگیں گے, 3 گھنٹے تک ہم ایگزامینیشن ہال میں پہنچ جائیں گے جہاں امتحان تمہیں پرچہ دینا ہے. کہا 3 گھنٹے میں امتحان ختم ہو جائے گا, میرا 1 سال ضائع ہو جائے گا. میرا باپ غریب ہے بیچارہ, خون پسینے کی کمائی سے میرے لیے پیسے بھیجتا ہے, کوئی ہم امیر باپ کے بیٹے تو نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے, انتظار کرو. اتنا لمبا گھنٹے کا سفر ہے, برف باری میں جاتا تو میں سردی میں مر جاتا. اب اس جوان کہتا ہے اچانک مجھے خیال آیا ہم بے وارث تو نہیں ہیں, ہمارے وارث امام زمانہ ہیں. میں نے دل ہی دل میں کہا اے یوسف زہرا, اے مہدی دوران, میں غریب گھرانے کا بیٹا ہوں, باپ نے محنت سے مجھے یونیورسٹی میں بھیجا ہے, میرے میڈیسن کا آخری سال ہے, یہ پرچہ نہیں دوں گا تو 1 سال ضائع ہو جائے گا, مولا میری مدد کیجئے. کہ اسی دوران ایک مرتبہ میں نے ایک نورانی ہستی کو آتے دیکھا, انہوں نے گاڑی کو ہاتھ لگایا اور ڈرائیور سے کہا جاؤ گاڑی کو آن کرو. اس نے گاڑی آن کی اور گاڑی صحیح سے آن ہو گئی. ابھی گاڑی بس چلنے ہی والی تھی, وہ ہستی میرے پاس آئی, میرے کان میں کہا نوجوان ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, تو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا نہ بھولنا. اس نوجوان نے کیا وعدہ کیا جو امام زمانہ اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں وہی چیز جو امام زمانہ کو سب سے زیادہ پسند تھی. کیا منت کی تھی؟ منت کرتے ہیں نا, گائے ذبح کریں گے, اونٹ ذبح کریں گے, بکری ذبح کریں گے. اس نے مانوی منت کی تھی. کیا مانوی منت؟ اے مولا آپ میری مدد کریں, میں آج سے وعدہ دیتا ہوں اپنی نماز کو وقت پہ ادا کروں گا.
تبھی تو کہا سید علی قاضی نے کوئی 5 وقت کی نماز اگر وقت پہ ادا کرے، اگر 5 وقت کی نماز، بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں، یہ نہیں کہ نوافل پڑھو، یہ نہیں کہ ذکر پڑھو، یہ نہیں کہ پاروں کے پارے قرآن پڑھو، بس 5 وقت کی نماز اگر کوئی وقت پہ پڑھ دے. آیت اللہ بہجت کے عرفان کے استاد سید علی قاضی، جنہیں عظیم، جسے عجوبہ دوران کہا جاتا ہے، وہ عظیم عارف کہتے ہیں اگر کوئی 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ ادا کر لے اور ہمیشہ ریگولر اس پہ عمل کرے، خدا جانے اگر وہ ولی خدا نہ بنے تو وہ مجھ سید پہ لعنت کرے. یعنی اسے اللہ کوئی مقام دے گا، یعنی خدا اسے کوئی رتبہ دے گا جو خدا کو ہم زندگی میں خدا کتنا. اب دیکھیے مولا سے تبھی تو پوچھا مولا زناکار جو ہے وہ مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ مولا چور مشرک ہے؟ نہیں ہے. مولا شرابی مشرک ہے؟ نہیں ہے. مولا بے نمازی مشرک ہے؟ مولا کیوں؟ چور مشرک نہیں ہے، شرابی مشرک نہیں ہے، زانی مشرک نہیں ہے، بے نمازی کو کیوں مشرک کہہ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو ورنہ مشرکوں میں ہو جاؤ گے. پھر مولا نے وضاحت بھی کی جو شرابی ہے وہ شراب کسی گندی غلیظ لذت کی وجہ سے کرتا ہے، اسے گندی غلیظ عادت لگ چکی ہے شراب پینے کی، جو آج کل افسوس سے کہنا پڑتا ہے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں یہ اتنا غلیظ اور پلید گناہ ہے جو اتنا عام ہوا جا رہا ہے میڈیا پر، ٹی وی کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، لوگ خود بتاتے ہیں یہ شراب کا جو گناہ ہے. مولا علی نہج البلاغہ میں کتنا پیارا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے انسان اپنے اور اپنے خدا کے درمیان ایک حجاب رکھ، چاہے وہ حجاب کتنا ہی نازک ہی کیوں نہ ہو، خدا شاید اس حجاب کی وجہ سے تمہیں بخش دے. یعنی کیا؟ یعنی کچھ لمیٹیشن رکھ، میں ہر گناہ کروں گا مگر یزید نہیں ہوں، شراب کبھی نہیں پیوں گا. یہ یزیدی گناہ ہے. جب شراب کے کبھی ہمارے جب دکان بھی جب کیونکہ یورپ وغیرہ جاتے ہیں، ہمارے ایک استاد تھے یورپ میں، دکانوں میں تو شراب پڑی رہتی ہے. ہمارے ایک استاد کی بہت اچھی عادت تھی، اب وہاں سے مثال کے طور پر ان کا گزر ہوا کیونکہ وہاں بڑے چین اسٹور ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسٹور جہاں شیلف میں شراب پڑی رہتی ہے. جب ان کے ساتھ جاتے تھے، جب ان کا گزر ہوتا تھا، وہ گزرتے ہوئے ہمیشہ کہتے تھے لعنت ہو یزید پر، وہ یہ کہہ کر گزرتے تھے. یعنی شراب کو دیکھنے کے بعد بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو ٹچ کرنا پینا تو دور کی بات ہے. تبھی تو فرمایا حدیث میں، کیا خوبصورت فرمایا حدیث میں مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے اس کا اثر اس کی 7 نسلوں تک، ایک قطرہ شراب کا پیو گے اس کا نسل 7 نسلوں تک اثر جائے گا، اس نسل میں پھر کوئی عاشق اور ولی خدا نہیں بن سکتا. شاید معمولی بندہ بن جائے مگر ولی خدا شرابیوں کی نسل میں نہیں آ سکتا. کوئی خمینی اس نسل میں نہیں آ سکتا، کوئی بہجت اس نسل میں نہیں آ سکتا. اس میں پاک نسلوں کی ضرورت ہے. کوئی بڑا عالم دین اس نسل میں نہیں آ سکتا، اس میں پاک لوگوں کی ضرورت ہے. اب اگر یعنی فرمایا، اب آئیے واپس آئیں کہ کہا کہ شرابی کون؟ وہ زانی، وہ چور، اس کو مشرک نہیں کہا. پھر مولا نے دلیل دی شرابی لذت کی وجہ سے شراب پیتا ہے، زانی لذت کی وجہ سے زنا کرتا ہے، مگر بے نمازی کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ مولا فرماتے ہیں بے نمازی نماز اسی لیے نہیں پڑھتا کیونکہ اس کی نگاہوں میں اللہ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. جائے آپ کا دوست آپ کو 6 دفعہ اگر دروازے پر کھڑے بلائے، آخر تو دوست بھی نہ ہو، کوئی کافر بھی یہودی بھی دروازے پر کھڑے ہو کے 6 دفعہ آپ کو بلائے، آخر تو جائیں گے نا. خدا کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آجا حی علی خیر العمل، آجا آجا آجا. 6 دفعہ خدا بلا رہا ہے. باس کا فون آتا ہے، فوراً فون اٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی باس. لیٹے ہوئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، ہم اپنے موبائل اپنے ریموٹ کنٹرول میں چینل چینج کر رہے ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، اپنے گپ شپ میں مصروف ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ خدا کی عزت نہیں ہے. اگر جس کی کوئی عزت نہیں تو ہم اس کو جواب بھی نہیں دیں گے. اگر ہم اس معاملے پہ اس مقام پہ پہنچ جائیں جب اپنی نماز کا خیال رکھیں، اور اگر نماز کو دیکھنا ہے آخری وصیت حسین ابن علی کی یہی تھی، بہن زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، مجھے نماز شب میں نہ بھلانا. زین العابدین کہتے ہیں کربلا سے شام کے راستے میں بیویاں ان اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھی جن کے کجاوے نہیں تھے، مگر کسی بی بی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. ہاں عزیزو، ایک عالم دین کہتے ہیں میں شام میں گیا، شام میں ایک عالم دین وہاں رہتے تھے، ان سے پوچھا کہ یہاں پہ آپ نے کوئی معجزہ کوئی کرامت دیکھی ہے؟ کہا بہت ساری کرامتیں دیکھی ہیں. کہا ایک ہمیں بتلا دیں. کہا ایک لبنان میں رہنے والی عیسائی تھی،
اس عیسائی خاتون تھی، عیسائی خاتون کے بارے میں کہا گیا ہے اس کو بچہ جو پیدا ہوا، اس کی بیٹی جو پیدا ہوئی تو وہ معذور پیدا ہوئی، اس کے پاؤں سے وہ فالج تھی۔ تو ایک مرتبہ اسے کئی ڈاکٹر، بیروت میں اسے کئی ڈاکٹروں کے پاس دکھایا مگر بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی۔ آخر کسی نے کہا شام میں ایک ڈاکٹر رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنا علاج کرا دو۔ وہ علاج کے لیے آ گئی اور 2-3 مہینے اس کا علاج چل رہا تھا اس ڈاکٹر کے پاس۔ اس نے ایک فلیٹ لے لیا، وہاں پہ اپنی بچی کے ساتھ رہتی تھی۔ کہا اسی دوران محرم کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس نے عزاداروں کا دستہ ماتم کرتے ہوئے جاتے دیکھا۔ ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا زندان شام میں حسین کی ایک بیٹی تھی جو رو رو کے وہیں زندان میں مر گئی۔ ہاں عزاداروں، جب زندان شام میں شام ہوا کرتی تھی، سکینہ سید سجاد کا بازو ہلا کے کہتی تھی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد روتے، بہن کا جملہ سمجھ جاتے، جواب میں کہتے بہن یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ پھر سکینہ دوسرا جملہ کہتی، سارے زندان والے روتے، سکینہ کہتی بھیا تو پھر ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ جس بچی کو وطن جانے کی تمنا تھی وہ زندان میں رو رو کے مر گئی۔ ہاں عزیزو، اسی لیے علماء کہتے ہیں جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ تو جوان ہیں، جوانی میں اتنی جلدی بوڑھے کیوں ہو گئے ہیں؟ جانتے ہو مولا نے کیا کہا؟ کہا میری چھوٹی بہن کی لاش نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ زندان شام میں ایک لاش اٹھا کے سجاد کہہ رہے تھے مسلمانوں یہ فاطمہ زہرا کی پوتی کا جنازہ ہے، اسے کفن دے دو۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ یہ خاتون کہتی ہے مجھے جب پتہ چلا کہ یہ عزادار روتے ہوئے جا رہے ہیں ایک 4 برس کی بچی کے لیے، مجھے خیال آیا میری بچی بھی چھوٹی ہے، میں بھی چلتی کہ اس کاروان کے ساتھ، اس عزاداری دستے کے ساتھ 2-3 گھنٹے میں نے بیوی سے بہت گفتگو کی، میری بچی بھی چھوٹی ہے، اسے شفا دے دیجئے، میں مسلمان ہو جاؤں گی، میں حسین کی خدمت کرتی رہوں گی زندگی۔ کہا کہ میں یہ کہہ رہی تھی جب ٹائم میں نے دیکھا 2 گھنٹے ہو گئے، میں ڈر گئی میری بچی جاگ گئی ہوگی اور ابھی وہ اٹھ گئی ہوگی، تو میں جلدی سے قافلے دستے سے نکلی اور دستے سے گئی اپنے گھر فلیٹ کی طرف۔ وہاں چابی لگا کے جب میں گھر میں گئی دیکھا وہ میری بچی جو معذور تھی، چلنے کی قابل نہیں تھی، وہ روتی روتی اٹھی اور آ کے میرے پاؤں سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا بیٹی تم تو چلنے کے قابل نہیں تھے، تم کیسے چل رہی ہو؟ اس نے رو کر کہا اماں ابھی ایک چھوٹی بیوی آئی تھی۔ سنو گے عزادارو، جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان تھے اس بیوی نے مجھے شفا دے دیا اور کہا اماں سے کہو اپنے وعدے کو نہ بھولنا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہاں عزادارو، ان ایام میں ہم ان پہ روتے ہیں جن کو رونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ جب زینب بی بی کو رونے کا دل کرتا تھا کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کہیں کوئی تازیانہ مارنے والا تو نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، یہاں فرش عزا پہ جب آتے ہو گھٹ گھٹ کے نہ رونا، شرم سے نہ رونا۔ دعا یہی ہے جو فرش عزا پہ آئے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو جائیں، اپنی جو دعائیں لے کر آئے ہو، مگر محرم اور سفر میں تم اپنے لیے دعا کرنا بھول بھی جاؤ، حسین کی ماں ایک ایک کے لیے دعا کر کے جاتی ہے۔ کیوں یہ میں نے دلیل امام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں جب تم رونے کی تیاری کرتے ہو سنو گے ہماری دادی فاطمہ زہرا تم سب کے سروں کے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ اے خدا یہ میرے بیٹے کے عزادار ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، جب بھی کبھی فرش عزا پہ آتے ہیں ایک دن پہلے فاطمہ اور سجاد تمہیں دعوت دینے تمہارے گھر پہ آتے ہیں، تمہارا نام لے کر تمہیں یہاں بلایا جاتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا۔ ہاں عزادارو، آج اس بیوی پہ رونا ہے جسے ام المصائب کہا جاتا ہے، اور وہ بیوی کے بارے میں خود امام زمانہ نے کہا ہے جہاں میری پھپھی کے مصائب پڑھے جائیں نا،
میں ضرور اس مجلس میں آتا ہوں۔ میں امام زمانہ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا مجھے معلوم نہیں آپ کربلا میں ماتم کر رہے ہیں یا نجف میں گریہ کر رہے ہیں یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ سر رکھے رو رہے ہیں۔ مولا جہاں بھی ہیں ہم گنہگاروں کی مجلس پہ ایک لطف کرم کر دیجئے، آپ کی ایک نگاہ کافی ہے ہماری تقدیر کو بدلنے کے لیے۔ ہاں عزادارو، جب مدینے سے چل رہے تھے حسین اور بی بی زینب کا مکالمہ علماء نے بیان کیا، بی بی زینب نے کہا بھیا کربلا چلیں گے، تو کربلا کا فاتح بنے گا، میں شام کی فاتح بنوں گی۔ بھیا حسین ہم کربلا چلیں گے، بھیا حسین بنی ہاشم کے جوانوں کو سجا کر میدان میں بھیجنا میرا کام ہوگا، اور گھوڑوں سے گرتی ہوئی لاشوں کو خیموں میں لانا تیرا کام ہوگا۔ بھیا حسین کربلا چلیں گے، بھیا حسین لڑکیوں کی ذمہ داری میری ہوگی، لڑکوں کی ذمہ داری تیری ہوگی۔ بھیا اب عزادارو سنو گے، آہ کرنا ہے، ہائے کرنا ہے تو بی بی زینب کے جملے پہ ہائے کرنا۔ بھیا حسین کیونکہ علی اصغر لڑکا ہے تو اس کو تیری گود میں تیر لگے گا، کیونکہ سکینہ لڑکی ہے تو میری گود میں تماچے کھائے گی۔ ہاں سنو بھیا حسین کربلا چلیں گے، میں بھی 2 بیٹے قربان کروں گی اور تو بھی بیٹے 2 قربان کرے گا، مگر بھیا حسین ایک بات تو ضرور ہے، تیرے بیٹوں کی شہادت کے بعد تیری نسل قیامت تک رہے گی، مگر میرے بیٹوں کی شہادت کے بعد قیامت تک میری نسل ختم ہو جائے گی، کوئی مجھے اماں کہنے والا نہیں ہوگا۔ جو مجمع میں سید بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا جب کبھی قبلے کی طرف رخ کر کے بی بی زینب کا خیال آئے، قبلے کی طرف رخ کر کے کہنا ہائے ہماری مظلوم اماں۔ بی بی کے جگر میں یہ زخم تھا، کوئی مجھے اماں کہنے والا نہیں۔ وہ الگ بات سجاد تیرا بیٹا مجھے اماں کہہ دے، مگر دل میں یہ حسرت ہمیشہ سے رہے گی۔ ہاں عزادارو، لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بڑا ظلم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے پاکستان میں ظلم ہے، بے انصافی ہے، مگر ایک قانون اچھا ہے کہ قانون یہ ہے کہ جب بھی عورت کو عدالت کی طرف لے جایا جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں باندھتے، کہتے ہیں یہ عورت ہے اسے ہتھکڑی نہیں باندھو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، ارے ہم سے پوچھو مر کیوں نہیں جاتے۔ علم والے عباس کی بہن کی دعا کا اثر ہے ہم زندہ ہیں۔ دنیا میں اگر مرد کو بھی ہتھکڑی باندھی جاتی ہے سامنے سے باندھی جاتی ہے، پیچھے سے کسی کو ہتھکڑی نہیں باندھی جاتی، مگر ہائے علی کی بیٹی کی قسمت، ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ۔ آج ام المصائب بی بی پہ رونا ہے، شرم سے نہ رونا۔ ایک جملہ کہوں گا برداشت کر لو گے تو کر لینا۔ کیسا جملہ؟ عزادارو 11 محرم کو زینب کھڑے اونٹ سے یوں گری ہے جیسے عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے ہے۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے، اجرکم علی اللہ۔ یہ حدیث قدسی کے جملے ہیں، صلی اللہ علی الباکین علی الحسین، سلام خدا ہے حسین پہ رونے والوں پہ۔ ہاں عزادارو، بی بی زینب سنو گے خود سے گری نہیں ہے بلکہ زینب نے خود کو کھڑے اونٹ سے زمین پہ گرایا ہے۔ جانتے ہو کیوں گرایا ہے؟ کیونکہ امام کی جان بچانا چاہتی تھی۔ اسی بی بی زینب نے 10 محرم کے دن حسین کی بھی جان بچائی تھی۔ جانتے ہو کب؟ جب حسین نے اکبر کے سینے سے برچی کھینچی نا۔ ایک مرتبہ اب حسین سے زندہ رہنا مشکل تھا، راوی کہتا ہے حسین نے اپنی گال علی اکبر کی گال پہ رکھ دی تھی، اب حسین کا دم ٹوٹنے والا تھا۔ چاہنے والی بہن سمجھ گئی اگر حسین پہ یہ حالت باقی رہے گی حسین شہید ہو جائیں گے۔ اب ایک مرتبہ راوی کہتا ہے اس وقت خیمے کا پردہ اٹھا، ایک کالے برقعے میں بی بی سر پیٹتی ہوئی نکلی، وا اخیا وابن اخیا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرے بھائی کا بیٹا۔ کہا راوی نے مجھ سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میں نے کہا ہاذی زینب، یہ زینب علی کی بیٹی ہے۔ حسین وہاں اکبر کی گال پر گال رکھے بیٹھے ہیں، حسین کا دم ٹوٹ رہا ہے، مگر جیسے زینب کے ماتم کی آواز حسین کو آئی فوراً اٹھے، اکبر سے کہا اکبر مجھے معاف کرنا، جانتا ہوں تیرا سینہ زخمی ہے، تو زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، مگر علی اکبر دیکھو پپھی خیمے سے باہر آ گئی ہے۔
اکبر میں جا رہا ہوں۔ زینب کا بازو تھاما، کہا بہن میں نے اکبر کی جوانی تیرے پردے پہ قربان کر دیا، میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلنا۔ ادھر زینب نے امام حسین کو بچایا، اور ایک دوسرا موقع آیا امام سجاد کو 11 محرم پہ بچایا، جب زینب نے خود کو کھڑے اونٹ سے گرایا، دوڑتی ہوئی گئیں۔ یہ جملے مقتل کے، سجاد کی توجہ بابا کی لاش سے ہٹی۔ جب سجاد نے بابا کی لاش کو اس حالت میں دیکھا، سجاد کے چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو گیا تھا، سجاد کا دم ٹوٹ رہا تھا۔ جیسے زینب کو دیکھا اور پھپھی کی پیشانی کو دیکھا جس سے خون بہ رہا تھا، ایک مرتبہ کہا پھپھی آپ کی کیا حالت ہے؟ سنو گے زینب نے کیا کہا؟ کہا اے لاوارثوں کے وارث، اے لاوارثوں کے وارث، کیا تو بھی ہمیں اکیلا چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے، ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ۔ سجاد تو ہی تو ہمارا وارث ہے، کیا تو بھی اکیلا چھوڑنا چاہتا ہے؟ سنو گے سجاد نے کیا کہا؟ اماں پپھی اماں، کیوں نہ مر جائے وہ بیٹا جو بابا کو کفن نہ دے سکے۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ زینب پورے راستے میں علی اکبر کا مرثیہ پڑھتی ہوئی آئی، حسین کا مرثیہ پڑھتی ہوئی آئی، مگر کہیں اپنے بچوں کا مرثیہ نہیں پڑھا۔ جب زندان سے رہا ہونے کا وقت آیا، ایک مرتبہ حضرت بی بی زینب نے مولا سجاد سے کہا سجاد ایک جگہ خالی کرا دو جہاں ہم اپنے مقتولوں پر گریہ کریں گے۔ اب ایک ایک کر کے سرانے شہداء لائے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ سر علی اکبر لایا گیا، کسی نے کہا واہ علیہ، سر قاسم لایا گیا، کسی نے کہا واہ محمدہ۔ اب عزاداروں ایک سر لایا گیا جو نیزے کی نوک پہ نہیں تھا، جو جانور کی گردن میں لٹکا ہوا تھا۔ جیسے وہ سر کمرے میں آیا، کسی نے یہ نہیں کہا واہ محمدہ، کسی نے یہ نہیں کہا واہ علیہ، بیویوں نے سر کو دیکھ کے کہا واہ حجابہ، ہائے ہمارے پردے۔ اب ایک سر لایا گیا، تعظیم میں ساری بیویاں اٹھیں، بی بی زینب آگے بڑھی، امام حسین کا سر تھا، آجا میرے حسین، میرے پردیسی بھیا۔ اب عزاداروں دو سر لائے گئے جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا، ساری بیویاں بی بی زینب کو دیکھ رہی تھیں، بی بی زینب سر جھکا کے رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ کسی لانے والی نے کیا کہا؟ کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب فضا سے نہیں رہا گیا، کہا لاؤ میری آقا زادی کے بچوں کے سر مجھے دے دو۔ پورے راستے میں بی بی نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ مدینہ آئی، نانا کے روزے پہ آئی، نانا بڑے دور سے آئی ہوں، اے زینب میرے لیے کیا لائی ہو؟ نانا حسین کا خون بھرا کرتا لائی ہوں۔ کرتا قبر نبی پہ رکھا، قبر نبی میں زلزلہ آیا، کہا نانا آپ کرتا نہیں دیکھ پا رہے، میں 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی، لعین ضربے مارتا جا رہا تھا، میں فریاد کر رہی تھی نہ مارے ظالم۔ بس عزادارو، بی بی زینب پہلی مرتبہ میں نے مصائب کو تمام کیا، پہلی مرتبہ اپنے گھر آئی۔ جیسے عبداللہ نے دیکھا، انصاف سے بتاؤ 1 سال کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی کو دیکھے اور پہچاننے سے انکار کر دے، بتاؤ اس بیوی پہ کیا مصیبت آئی ہوگی۔ جیسے عبداللہ نے دیکھا زینب کو، کہا آپ نکل جائیے میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے۔ زینب نے سر پیٹ کے کہا عبداللہ میں زینب ہوں، مصیبتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب زینب بی بی گھر میں آئی، 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دے تھے، دیکھے آخر ماں کا جگر تھا، مسلوں کو کلیجے سے لگا کے کہا عبداللہ و محمد مارے گئے، عبداللہ ہم اجڑ گئے۔ عبداللہ زمین پہ بیٹھے، پھر زمین سے اٹھے، پھر زمین پہ بیٹھے، پھر زمین سے اٹھے۔ کہا عبداللہ کیا بچوں کی شہادت برداشت نہیں ہوتی؟ کہا نہیں نہیں، میں ہوتا خود کو حسین پہ قربان کر دیتا۔ سن سکو کہ غیرت مند جوانوں، عبداللہ نے کیا سوال کیا؟ زینب مجھے یہ بتاؤ تیری کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ کہا عبداللہ پہلے تو ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا گیا، پھر شمر کا تازیانہ مارا گیا، پھر 9 گھنٹے شرابی کا دربار، سید زادیاں کھڑی رہی۔